اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں ہماری آپ سے گفتگو جاری تھی، اور ہم نے اس سلسلے میں مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی کتاب روح مجرد کو متن قرار دیا کہ اس کتاب کی بنیاد پر ہم مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کا تعارف کروائیں۔ یہ عظیم الشان عارف بزرگوار جو مرحوم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد تھے، 28 سال مرحوم علی قاضی طباطبائی سے استفادہ کرتے رہے اور سیر و سلوک میں خود صاحب نظر ہوئے، اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے، انسان کامل کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور ان کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب روح مجرد کو سید محمد حسین حسینی طہرانی نے تحریر کیا، جو خود اپنے زمانے کے مرجع تقلید تھے اور متعدد افراد ان کی تقلید کیا کرتے تھے، اور خود ایک نامور شخصیت تھے حوزہ علمیہ میں۔ مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی سے یہ کہا تھا کہ آپ ایران واپس نہ جائیں، اگر آپ یہاں پر نجف اشرف میں مقیم رہیں اور اسی طرح سے اپنی علمی جد و جہد کو جاری رکھیں تو میرے بعد آپ یقیناً مرجع تقلید بن جائیں گے۔ لیکن آیت اللہ طہرانی نے اس سفر کو ترک کیا اور واپس ایران تشریف لائے اور سیر و سلوک کی ان وادیوں کا سفر کیا، اور آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی سے اجازہ اجتہاد حاصل کرنے کے بعد ایران آ کر دوسرے افراد کی معنوی تربیت اور روحانی تربیت میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا۔ لہٰذا آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی کی گراں قدر تالیفات قابل مشاہدہ ہیں، اور ان تالیفات کو مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ یہ شخص خود ایک صاحب نظر ہے اور ایک بلند مقام پر فائز ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ مصنفین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ علامہ محمد حسین طہرانی کی کتاب روح مجرد، جو سیر و سلوک میں جو انہوں نے سید ہاشم حداد کے حالات زندگی تحریر کیے، یہ خود ایک بے نظیر کتاب ہے عرفان نظری کو پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے ایک عارف کامل کے حالات زندگی کو ایسے تحریر کیا کہ انسان ایک عارف کامل کے بننے کے جو مراحل ہیں اسے گویا کہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کن مراحل سے عبور کرتے ہوئے وہ کمال تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا خود اپنی نوعیت کی بے نظیر کتاب ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب روح مجرد کو مشاہدہ کیا، اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے مطالعے کا آغاز کیا، تو پھر اسے زمین پر نہیں رکھ سکا۔ اس کتاب کو میں نے مکمل مطالعہ کیا، اور 3 مرتبہ میں نے اس کتاب کو مطالعہ کیا۔ یقیناً آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی کی گراں قدر خدمات، بالخصوص یہ کتاب روح مجرد، ایک واقعی نفیس کتاب ہے۔ آیت اللہ طہرانی اس کتاب میں اپنے اسفار کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں عراق گیا، اپنے اس سفر میں نے آغا ہاشم حداد کو ایسے پایا، دوسرا سفر کیا تو کیسا پایا، تیسرا سفر کیا تو کیسا پایا۔ آیت اللہ طہرانی کا پہلا سفر ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیلی بیان کیا کہ جب وہ مرحوم آیت اللہ عباس کوچانی کی شاگردی میں تھے اور کربلا معلیٰ سفر زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو اس میں آیت اللہ عباس کوچانی سے اجازت لینے کے بعد وہ سید ہاشم حداد کی خدمت میں آتے ہیں، انہیں باقاعدہ اس دکان پر جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کیسے لوہے کو گرم کر رہے ہیں، کیسے اس پر چوٹ لگا رہے ہیں، کیسے اس سے ایک
جو ہے وہ گھوڑے کے پاؤں پہ لگایا جانے والا سم تیار کر رہے ہیں۔ وہ مراحل میں نے دیکھے اور میں نے ان کی اس ملکوتی کیفیت کو مشاہدہ کیا، تو اس وقت سے میں مرحوم سید ہاشم حداد کا گرویدہ ہو گیا، جب مجھے معلوم ہوا کہ علی قاضی طباطبائی ان کے لیے یہ فرماتے تھے کہ وہ توحید کے ایک ایسے افق پر موجود ہیں کہ محال ہے کوئی انہیں اس افق سے نیچے لا سکے۔ تو یہ وہ پہلا سفر تفصیلی ہم نے مراحل آپ کو بیان کیے۔ پھر آیت اللہ طہرانی کا دوسرا سفر، وہ بھی ہم نے بیان کیا۔ آیت اللہ طہرانی اپنا تیسرا سفر بیان کرنے سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب میں جانا چاہتا تھا عراق، تو مجھے میری ہمشیرہ سے جب میں خدا حافظی کرنے کے لیے گیا تو تمام سفر کے مقدمات تیار ہو چکے تھے، میں نے ٹکٹ بھی لے لی تھی، لیکن جب ہمشیرہ سے خدا حافظی کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے برہے میں اور ایسے زمانے میں اگر یہاں سے عراق جائیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی سرپرست موجود نہیں ہے اور آپ کے اہل و عیال پر کوئی ظلم کر سکتا ہے، لہٰذا آپ دیکھیں۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمشیرہ کی باتوں پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ میں ایک زیارتی سفر پر جا رہا ہوں اور یہ سفر مستحب ہے، لیکن اگر میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اس سفر کی وجہ سے تو میں اس سفر کو ترک کر دیتا ہوں۔ یہ نفسانی خواہشات کا سفر نہیں ہے کہ انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ عراق جائے، امام حسین کی زیارت کرے، امیر المومنین کی زیارت کرے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ نہیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، بالخصوص اپنی فیملی، اس کا حق ہے، اس کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا ہے۔ اس چیزوں کا بھی ایک زائر کو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اور اپنے سفر زیارتی کے آغاز سے پہلے اپنے ان تمام امور کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لہٰذا حج کے سفر میں آپ دیکھ لیں کہ حاجی اس وقت تک مستطیع نہیں ہوتا، اس وقت تک اس پر حج واجب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے پیچھے کے مراحل کو بھی مد نظر نہ رکھے۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمشیرہ کی بات کو ایکسیپٹ کیا اور اس سفر پر جانے کے ارادے کو ترک کر دیا، لیکن چونکہ میں نے ٹکٹ کروا رکھی تھی لہٰذا میں اپنی زوجہ کے ساتھ اس دکان پر جاتا ہوں جہاں سے وہ ٹکٹ میں نے خریدی تھی تاکہ اس ٹکٹ کو کینسل کروایا جائے۔ یہ اس دور کے حالات کی منظر کشی کر رہے ہیں آیت اللہ طہرانی کہ جب انقلاب اسلامی ابھی نہیں آیا تھا۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ دکان پر رش تھا، میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ یہیں سڑک پر کھڑی ہو جائیں، میں اندر جاتا ہوں اور جا کر اس ٹکٹ کو کینسل کروا کر واپس آتا ہوں۔ تو زوجہ کو میں جب وہاں کھڑا کر کے اندر گیا ہوں اور جب ٹکٹ کینسل کروا کر میں باہر آیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری زوجہ ایک فوجی کے پیچھے جا رہی ہیں اور اس سے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں فقیر نہیں ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میری زوجہ جب اس دکان کے باہر کھڑی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ایک عالم دین کی زوجہ ہے، محجبہ ہے، حجاب کے ساتھ ہے، اور ایسے میں ایک فوجی ان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چادر والی خاتون ایک فقیر ہے اور یہاں مانگنے کے لیے کھڑی ہے، لہٰذا وہ ان کے پاس کچھ رقم ان کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ آیت اللہ طہرانی اس صورتحال کو بیان کرنے کے لیے اس کتاب روح مجرد میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی کیا برکات ہیں۔ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ اگر ایک خاتون حجاب پہن کر سڑک پر کھڑی ہو تو لوگ اسے بھکارن سمجھتے تھے۔ یہ ایک ایسا دور تھا۔ انقلاب اسلامی ایران نے اس سوچ کو تبدیل کیا کہ اگر ایک خاتون اپنے شرعی حجاب میں اگر سڑک پر کھڑی ہے تو وہ مورد احترام ہے، وہ کوئی گداگر نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے۔ اسلام نے اس کا حقیقی لباس اس حجاب کی صورت میں اسے دیا ہے اور وہ اپنے اسلامی لباس میں کھڑی ہے۔ آج سے پہلے اگر کوئی عالم دین عمامہ، عبا، قبا پہن کر سڑک پہ جاتا تو لوگ اسے بری نگاہ سے دیکھتے تھے، اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا
کہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا انقلاب اسلامی ایران سے پہلے، تو میرے ساتھ اس بس میں ایک اور عالم دین بھی تھا جو غیر سید تھا۔ راستے میں وہ بس خراب ہو جاتی ہے تو اس بس کے تمام مسافرین اس غیر سید عالم دین کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، لعن النفرین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ گاڑی خراب ہوئی ہے۔ چونکہ میں سید تھا، میں اولاد رسول سے تھا، کسی نے میرے اوپر بری نگاہ سے نہیں دیکھا، مجھے برا بھلا نہیں کہا، لیکن وہ غیر سید تھا، تمام جو برائیوں کا محور اسے قرار دیا گیا اور لوگوں نے اسے لعن و نفرین کی کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ گاڑی خراب ہوئی ہے۔ یہ طرز تفکر تھا کہ اگر ایک انسان لباس مقدس روحانیت میں اس عمام ابا اور قبا کے ساتھ اگر سڑک پر آ جائے، کہیں سفر کرنا شروع کرے تو لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، اور اگر ایک خاتون اس طرح حجاب میں سڑک کے کنارے پر کھڑی ہو تو لوگ سمجھتے تھے شاید یہ کوئی بھکارن ہے، کوئی گداگر ہے جو اس حیت میں اور اس حالت میں باہر کھڑی ہے تاکہ اپنی ضروریات زندگی کو تامین کر سکے۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ کو اس کیفیت میں جب مشاہدہ کیا تو میں اپنی ہمشیرہ کی اس بات پر پہنچ گیا کہ میری ہمشیرہ نے کہا تھا کہ آپ کے خانوادے پر ظلم ہو سکتا ہے۔ تو ایسی مملکت کہ جس میں ایک خاتون اگر لباس حجاب میں موجود ہو تو لوگ اسے بھکارن سمجھتے ہیں، تو اگر ایسی حالت میں کربلا زیارت کے لیے جاتا ہوں تو یقینی بات ہے پیچھے سے بچوں نے بازار سے اپنی ضروریات زندگی خود جا کر خریدنی ہے۔ جب خود اپنی ضروریات زندگی کو وہ خریدیں گے تو بازار میں ایسے معاشرے کے اندر ان کا باہر نکلنا، ان کا اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنے اس سفر زیارتی کو ترک کیا۔ عزیزان محترم، آپ بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ بھی اگر زیارت کے سفر میں آتے ہیں تو آپ کا سفر زیارتی قربتاً اللہ ہونا چاہیے، یعنی حضرت سید الشہداء، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرات کاظمین علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات عسکرین کی اگر آپ زیارت کر رہے ہیں تو اس زیارت سے آپ کا مقصد جو ہے وہ خداوند متعال کا تقرب ہونا چاہیے ان ائمہ معصومین کی زیارت کے نتیجے میں۔ لیکن اگر آپ کا قصد یہ ہوگا کہ میں سیر و تفریح کر لوں گا، میں گھوم پھر لوں گا، میں جا کر چار دیواروں کو جو حرمہائے مطہر کی ہے ان کو چوم کے آؤں گا، وہاں جو ہے وہ 4 دن جو ہے وہ میں اپنی مہمان نوازی کرواؤں گا عراقیوں سے، وہاں کے ہوٹلوں میں ٹھہروں گا، ایک قسم کا ایک تفریحی سفر ہوگا، تو عزیزان یہ تفریحی سفر نہیں ہے، یہ ملکوت اعلیٰ تک پہنچنے کا سفر ہے۔ لہٰذا اس مقدس اور معنوی سفر تک جانے کے لیے انسان کو روحانی طور پر تیار ہونا چاہیے، اور روحانی طور پر تیار ہونے کے لیے انسان کو پہلے ان مقدمات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں اس سفر پر نہیں جاتا ہوں۔ لہٰذا تیسرا سفر میرا عتبات عالیات کا جب ہوتا ہے تو گرمیوں کی شدت ہوتی ہے، اور میں تیسرے سفر پر عراق جاتا ہوں۔ حضرت سید ہاشم حداد سے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا زمانہ ہے سید ہاشم حداد مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ مشکلات ہیں جن مشکلات کی طرف مرحوم سید علی قاضی طباطبائی نے اپنی زندگی میں سید ہاشم حداد کو باخبر کر دیا تھا کہ آپ ان مشکلات سے گزریں گے اور آپ کو ان مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جب آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو خداوند متعال آپ سے یہ مشکلات اٹھا لے گا۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ماجرا اسی طرح ہوتا ہے۔ میں جب عراق جاتا ہوں، زیارات مقدسہ کو انجام دیتا ہوں، کربلا معلیٰ پہنچتا ہوں، آغا سید ہاشم حداد کے پاس پہنچتا ہوں، تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ آغا سید ہاشم حداد ایک کرائے کے مکان میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کا اپنا مکان جو ان کے سسر ابو عمشہ نے انہیں تحفے کے طور پر ہیبہ کر دیا تھا، اور باقاعدہ اپنی وصیت میں مکتوب کر دیا تھا کہ میں اپنا یہ مکان اپنے اس داماد سید ہاشم حداد کو تحفہ دے رہا ہوں، وہ مکان ان سے غصب کر لیا جاتا ہے، ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ابو عمشہ جو آغا سید ہاشم حداد کا سسر ہے، وہ ان سے بے عنوان سادات بہت محبت کرتا تھا،
بعنوان داماد محبت کرتا تھا، ان کے بچوں سے محبت کرتا تھا کہ یہ سید زادے ہیں۔ لہٰذا آغا سید ہاشم حداد کی اولاد زیادہ تھی، آغا سید ہاشم سید تھے۔ اس احترام میں انہوں نے اپنے گھر کو اس سید کے لیے وقف کر دیا کہ اس کے پاس مال دنیا تو نہیں ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، بچے بھی زیادہ ہیں، سید ہے۔ دوسری طرف میری دوسری بچیوں کے جو شوہر ہیں وہ مستطیع ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کا جو مالی گزر بسر ہے انہیں کسی قسم کی کسی مشکل کا سامنا نہیں ہے، لہٰذا میں یہ اپنا گھر اپنے اس داماد کے نام اسے تحفہ دیتا ہوں تاکہ یہ اس میں زندگی بسر کرے۔ لیکن دوسرا داماد دنیا پرست ہوتا ہے، دیندار نہیں ہوتا۔ سید ہاشم حداد کے سسر ابو امشا کے انتقال کے بعد وہ اس چھوٹے سے گھر میں، جس کے صرف 3 کمرے تھے، اس پہ لالچ کرتا ہے اور اس وصیت کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، میرے سسر نے کوئی ایسی وصیت نہیں کی ہے اور یہ گھر کوئی سید ہاشم حداد کو تحفے میں نہیں دیا گیا، یہ گھر میراث میں تقسیم ہونا چاہیے۔ باقاعدہ عدالت جاتا ہے، کیس ہوتا ہے، حکومت آتی ہے اور اس 3 کمروں کے مکان کو تقسیم کر دیتی ہے اور اس کے سینٹر میں وسط میں ایک دیوار کھینچ دیتی ہے۔ اب ایسے میں گھر کے 1.5 کمرہ اس طرف اور 1.5 کمرہ اس طرف ہوتا ہے، وسط میں ایک دیوار ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے اس 1.5 کمرے کے مکان میں کون زندگی گزارے گا، کون اسے آ کر کرائے پہ لے گا، لہٰذا وہ حصہ کہ جو ان کے ہم زلف صمد دلال کے حصے میں آتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے، کوئی اس میں زندگی نہیں کرتا ہے، کوئی اسے کرائے پہ نہیں لیتا ہے، لیکن مال دنیا کی حرص کی وجہ سے وہ اس مکان کو 2 حصوں میں تقسیم کرواتا ہے۔ اب سید ہاشم حداد کے پاس جو 1.5 کمرہ اس طرف آتا ہے، اس 1.5 کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بہوؤں کے ساتھ زندگی گزارنا دشوار تھا ان کے لیے۔ ایسے میں ان کی جو زوجہ ہے وہ اپنی ضروریات زندگی، ظاہر ہے ایک گھر کو جب آپ تقسیم کر دیں گے تو گھر کے آدھے امکانات، جو سہولیات ہیں، اس میں جو فیسلٹیز ہیں وہ گھر کے اس طرف چلی جائیں گی، آدھی اس طرف آ جائیں گی، ظاہر ہے مساوی تقسیم کرنا ہے۔ تو ایسے میں گھر میں جو واش روم ہوتا ہے وہ گھر کے اس طرف ہوتا ہے اور اس طرف کوئی سکونت بھی اختیار نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسے میں ان لوگوں کو واش روم جانے کے لیے گھر میں سیڑھی لگانی پڑتی تھی۔ سیڑھی لگا کر یہ دیوار کے اس طرف جاتے تھے، پھر اس طرف سیڑھی کو منتقل کرتے، نیچے اترتے، واش روم جاتے اور اپنی جو ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے بعد دوبارہ اس پروسیس کو طے کرتے اور اپنے گھر واپس آتے۔ کتنا دشوار ہے ایسے حالات میں زندگی کو بسر کرنا۔ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی نے سید ہاشم حداد کو اس مکان کے غصب ہونے کی اطلاع پہلے سے دے دی تھی کہ آپ کے ساتھ ایسا ایک ماجرا ہوگا اور آپ کو صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سید ہاشم حداد اس بٹوارے میں تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کی فیملی تکلیف میں ہوتی ہے، لہٰذا کوئی معتقد انہیں یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی اس تکلیف کو برطرف کرتا ہوں، میں وہ حصہ خریدتا ہوں اور اس مکان کو نئے سرے سے تعمیر کرتا ہوں اور پھر آپ کو تحفہ دیتا ہوں، آپ کچھ عرصے کے لیے باہر کہیں کرائے کے مکان پر شفٹ ہو جائیں۔ لہٰذا سید ہاشم حداد اس مکان سے باہر نکل جاتے ہیں اور کہیں کرائے کا مکان لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کرائے کا مکان ملنا اور مناسب مکان ملنا یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ سید ہاشم حداد کو ایک ایسا مکان ملتا ہے کہ جس میں زیادہ روشنائی نہیں ہوتی ہے اور شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے، طبقہ فوقانی جو چھت ہے اس میں مرحوم سید ہاشم حداد جا کر خود عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک ایسے برہے میں، ایک ایسے زمانے میں میں عراق جاتا ہوں اور مرحوم سید ہاشم حداد کے پاس پہنچتا ہوں۔ اب سید ہاشم حداد مجھے اپنے چھت پر ٹھہراتے ہیں۔ چھت پر بھی ظاہر ہے کوئی سائبان نہیں ہے، کوئی آرام دہ ماحول نہیں ہے، لیکن بالآخر اس گرمی میں، شدت میں ہمیں اس طرح سے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ عراق میں یہ رسم ہوتی تھی کہ لوگ گرمیوں میں اپنے گھروں کی چھت پہ، گھروں کے صحن میں آرام کیا کرتے تھے، لیکن مرحوم سید ہاشم حداد کا یہ جو گھر تھا اس میں کوئی صحن نہیں تھا۔ مہمان میں آ چکا تھا اور مجھے چھت پہ ٹھہرایا ہوا تھا، تو اس گرمی کی شدت میں انہیں ان کے اہل و عیال کو نیچے کمروں میں زندگی بسر کرنا پڑی۔ میں اس سفر میں جو ان کے گھر کی اس چھت میں رہا
اور اس گرمی کی شدت کو میں نے قریب سے مشاہدہ کیا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کبھی میں گرمیوں میں عراق نہیں آؤں گا، چونکہ ایسے میں سید ہاشم حداد مجھے اپنے بیٹے کی طرح جانتے ہیں، مجھے کہیں کسی ہوٹل میں کسی ایسی جگہ پر نہیں جانے دیتے، مجھے اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ان کے گھر آ کر قیام کروں گا تو ان کی فیملی جو ہے وہ چھت کی سہولت سے محروم ہو جائیں گے، تازہ ہوا کی سہولت سے محروم ہو جائیں گے، اور ان کے لیے مشکلات کا سامان فراہم ہوگا۔ لہٰذا آئندہ میں گرمیوں میں نہیں آؤں گا، سردیوں میں آؤں گا۔ اسی سفر میں مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ اس آب و ہوا کی نامطلوب آب و ہوا کے نتیجے میں سید ہاشم حداد کے بیٹے حسین کا بیٹا محمد جو چھوٹا بچہ تھا وہ انتقال کر جاتا ہے۔ مرحوم سید ہاشم حداد اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس بچے کو خسرہ ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مرحوم ہاشم حداد کی نظر یہ تھی کہ یہ بچہ سید علی قاضی طباطبائی سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہے، لہٰذا مرحوم حداد اس بچے کو قاضی ثانی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اور ان کی نظر یہ تھی کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو علی قاضی طباطبائی بن سکتا ہے، لہٰذا وہ اس بچے سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ ایسے میں خسرے میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں یہ بچہ جب انتقال کر جاتا ہے تو اس سے ہاشم حداد کو بہت صدمہ پہنچتا ہے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں اور سید ہاشم حداد اس بچے کو لے کر غسل خانے جاتے ہیں جہاں اس کی میت کو غسل دلوایا جائے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آغا سید ہاشم حداد زارو قطار رو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے جاری ہونے والا آنسوؤں کا سیلاب تھم نہیں رہا۔ تو میں ایسے میں سید ہاشم حداد سے کہتا ہوں کہ آپ انسان کامل ہیں اور آپ کا ارادہ خود ایک منشأ اثر رکھتا ہے، یعنی اگر آپ ارادہ کریں تو آپ کا ارادہ جو ہے وہ محقق ہو جائے گا، نتیجہ دے گا۔ تو آپ نے کیوں ارادہ نہیں کیا اور خداوند متعال سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ یہ بچہ اس دنیا میں باقی رہے اور دار بقا کی طرف کوچ نہ کرے؟ آیت اللہ طہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ولی خدا جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ چیز محقق ہو جاتی ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکن، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس چیز کے لیے کن کہتا ہے، فیکن وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ولی جو انسان کامل ہے، جو انسان کامل کے ایک بلند مرتبے پر فائز ہے، وہ بھی خداوند متعال کے اس ارادے کا مظہر ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہے، ارادہ کرے تو وہ چیز محقق ہو جاتی ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی انہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انسان کامل کے مظہر ہیں، اگر آپ ارادہ کرتے تو آپ کا ارادہ منشأ اثر تھا، آپ نے اس بچے کی بقا کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ آپ چاہتے تو خداوند متعال کے حضور ارادہ کرتے، یہ بچہ اس دنیا میں باقی رہتا اور آپ کو اس طرح سے رونا نہ پڑتا اور اس کے غم میں مبتلا نہ ہوتے۔ آیت اللہ طہرانی کے اس سوال کا آغا سید ہاشم حداد نے انکار نہیں کیا، کہا ولی خدا کے ارادے پر اللہ کا ارادہ غالب ہوتا ہے، یعنی ولی خدا کا ارادہ، جب ولی خدا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ میرے اور آپ کے ارادے جیسا نہیں ہوتا ہے، ولی خدا کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہوتا ہے، لہٰذا خدا کی مصلحت کے تابع ہونے کے نتیجے میں ولی خدا کبھی اس چیز کا ارادہ نہیں کرتا جس چیز کا ارادہ خداوند متعال کے ارادے میں نہ ہو، لہٰذا ولی خدا جب بھی ارادہ کرے گا تو اس کا ارادہ خداوند متعال کے ارادے کے ماتحت ہوگا، کبھی اس سے جدا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیۃ وثنا کے سفر میں اس بات کو مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ چاہت کی ہے
کہ اس سفر میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الاف التحیۃ وثنا کو شہید پائے، یعنی وہ راہ خدا میں اس طرح سے اس بے دردی سے دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے شہید کر دیا جائیں۔ پھر جب ابن حنفیہ سوال کرتا ہے کہ اگر اللہ کا ارادہ آپ کی شہادت پر ہے تو پھر آپ ان اہل بیت کو، ان مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، تو فرماتے ہیں ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ مشیت الہی ہے کہ اللہ انہیں اسیر دیکھے۔ لہٰذا توحید افعالی میں خداوند متعال کے ارادے کے ماتحت اللہ کے ولی حضرت سید الشہداء نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر گئے تاکہ اللہ کا ارادہ محقق ہو۔ خود اپنے مقتل گاہ کی طرف گئے اور اپنے اہل بیت عصمت و اطہار کو اس مقتل گاہ میں اپنے ساتھ لے کر گئے تاکہ اللہ کا ارادہ محقق ہو اور یہ راہ خدا میں اسیر ہو جائیں۔ لہٰذا ولی الہی جب ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ خود اپنا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ارادہ الہی کو اخذ کرتا ہے اور اس ارادہ الہی کو اپنا ارادہ بناتا ہے۔ میں جب ارادہ کروں گا یا آپ جب ارادہ کریں گے تو حکماء بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ارادہ 4 مرحلوں سے گزرتے ہوئے ارادے کے نتیجے میں پہنچتا ہے۔ وہ 4 مراحل کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تصور کیا جاتا ہے کسی کام کا، تصور کرنے کے بعد اس کے فوائد کو جانچا جاتا ہے، فوائد کو جانچنے کے بعد ہمارے وجود میں اس فعل کو انجام دینے کا شوق، جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ابھرتا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ جب تصور کا مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے، تصور کے مرحلے کے بعد فوائد کو جانچ پڑتال کا مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد جب ہمارے اندر شوق ایجاد ہوتا ہے تو شوق کے نتیجے میں ہمارا ارادہ جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے۔ یہ تمام مراحل ایک پلک جھپکتے انسان طے کر لیتا ہے، لہٰذا فوراً کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے یہاں سے قلم کو اٹھائے تو اٹھا لیتا ہے، ارادہ کرتا ہے پانی کا گلاس تھامے تو تھام لیتا ہے، جبکہ ان تمام مراحل کو اس نے پلک جھپکتے ہی انجام دیا ہوتا ہے۔ تو ایک عام انسان جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ ان مراحل سے گزرتا ہے، لیکن ولی الہی جب ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ ان مراحل سے نہیں گزرتا ہے۔ اولیاء الہی کا ارادہ اس عالم سفلی کے ارادے کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا ارادہ اس عالم بالا سے منشعب ہوتا ہے، وہاں سے نشأت پکڑتا ہے۔ لہٰذا ولی الہی کا دل جو ہے وہ خداوند متعال سے لو لگانے کے نتیجے میں اس کا ارادہ خداوند متعال کے ارادے سے منشعب ہوتا ہے اور خداوند متعال کے ارادے کا یہ ولی الہی مطیع محض ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی آغا سید ہاشم حداد سے اس جملے کو نقل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ولی خدا کا ارادہ درست ہے، ارادہ ہوتا ہے، لیکن ولی خدا کے ارادے پر خداوند متعال کا ارادہ غالب ہوتا ہے۔ یعنی ولی الہی جیسے جیسے کمال تک پہنچتا ہے اس کا اپنا ارادہ جو ہے وہ ماند پڑتا جاتا ہے اور اس کے وجود میں خداوند متعال کا ارادہ ابھرتا ہے۔ لہٰذا ولی الہی جب کمال کے مرتبے پر فائز ہو تو اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ خداوند متعال کے ارادے کو اپنا ارادہ بناتا ہے اور کبھی کسی ایسی چیز کا ارادہ ہی نہیں کرتا جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو۔ لہٰذا اگر یہ ارادہ کرے گا تو اس کا ارادہ اس کا ارادہ ہوگا اور جب یہ ارادہ کرے گا تو وہ شے کن فیکون، وہ ہو جائے گی، لہٰذا اس کا ارادہ اس کے ارادے کے تابع ہوتا ہے۔ یہ مطلب بیان کرنے کے بعد مرحوم سید ہاشم حداد، چونکہ اس بچے کا ذکر ہوتا ہے محمد بن حسین بن حداد، تو یہاں اس کے ذکر کے نتیجے میں آغا سید محمد حسین تہرانی آغا ہاشم حداد کی آل و اولاد کا بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ سید ہاشم حداد کے والد کون تھے، ان کے بھائی کتنے تھے، پھر ان کی آگے سے کتنی اولادیں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد کی کتنی اولاد ہوئی، یہ تمام تذکرہ وہ ذکر کرتے ہیں جسے ہم اپنی ظاہراً
پہلی گفتگو میں سید ہاشم حداد کی جو ہم نے پہلی گفتگو آپ کے ساتھ کی تھی، جو پہلا درس کیا تھا، اس میں ہم یہ تمام مسائل ذکر کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرحوم سید محمد حسین حسینی طہرانی یہاں ایک اور مطلب کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اسی سفر کے دوران پیش آتا ہے، اور وہ ماجرا اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ طہرانی کے ایک کلاس فیلو ہیں جو علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، اور ان کا نام آیت اللہ سید ابراہیم خسرو شاہی کرمانشاہی ہے۔ یہ آیت اللہ طہرانی سے ملنے کے لیے آغا سید ہاشم حداد کے پاس ان کے گھر آتے ہیں تاکہ اپنے پرانے دوست سے ملاقات کی جائے اور ان سے مل کر اپنی جو ہے نا وہ درد دل کیا جائے، اپنی جو ہے نا وہ کیفیت کا اظہار کیا جائے۔ تو آیت اللہ طہرانی اس سفر میں بیان کرتے ہیں کہ جب آیت اللہ ابراہیم خسرو شاہی کرمانشاہی وہاں آتے ہیں ہمارے پاس، تو میں انہیں سیر و سلوک کی ترغیب دلاتا ہوں اور انہیں اس بات کی تشویق دلاتا ہوں کہ یہ سید ہاشم حداد ایک انسان کامل ہیں، آپ اپنی معنوی مشکلات کا ان کے سامنے ذکر کریں، سوال کریں، لب کشائی کریں، یہ آپ کی مشکلات کا جواب دیں گے۔ ہماری گفتگو ایک ایسے عالم میں ہو رہی ہوتی ہے کہ آغا سید ہاشم حداد سامنے استراحت کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آوازیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ خراٹے، ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور میں آغا ابراہیم خسرو شاہی کرمانشاہی کو یہ تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ بھی سیر و سلوک کا سفر کریں اور اس انسان کامل کی اقتداء کریں، اور اس سے آ کر آپ اپنے سوالات پوچھیں، یہ آپ کے سوالات کا جواب دے گا اور آپ کو معنوی مشکلات سے نجات عطا کرے گا۔ آیت اللہ ابراہیم خسرو شاہی کرمانشاہی آیت اللہ طہرانی سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ آیت اللہ طہرانی انہیں کہتے ہیں کہ آپ الحمدللہ قرآن و اطرت سے آگاہ ہیں، یعنی قرآن، اس کی تفسیر، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی کلام کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، آپ خود ایک آیت اللہ ہیں۔ آپ نے حکمت متعالیہ کے دروس علامہ محمد حسین طباطبائی سے میرے ساتھ پڑھے ہیں، آپ ایک فاضل آدمی ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں۔ آپ نے ملا عبد الرزاق کاشانی کی کتاب منازل السائرین کو اچھی طرح سے پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ آپ نے مرحوم قیصری کی فصوص الحکم اور اس کی شروحات کو اچھی طرح سے اپنے وجود میں اتارا ہے اور حل کر رکھا ہے۔ آپ نے ابن عربی کی فتوحات مکیہ کو اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے۔ یہ الفاظ جو آپ اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، آپ کو اس بات کا خوف ہے، یہ الفاظ آپ سے بعید ہیں۔ آپ جیسا فاضل آدمی یہ کہے کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کے خوف سے آغا ہاشم حداد کے پاس نہیں آ رہا ہوں، یہ بات آپ سے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک عام عادی انسان کہتا تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے بھئی، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے ہلاکتوں میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، لیکن آپ ایک فاضل ہیں، ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کے پاس برہان کی قوت اور طاقت موجود ہے، آپ درست اور نادرست کو، شرعی اور غیر شرعی کو تشخیص دے سکتے ہیں۔ آپ انکار کریں تو یہ آپ سے بعید ہے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں میں نے آغا ابراہیم کرمانشاہی خسرو شاہی کرمانشاہی سے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک ناشناس فرد کی حیثیت سے آغا حداد کے پاس آئیں اور آ کر اپنی مشکلات کے بارے میں سوال کریں، چیک کریں، آزمائش کریں آغا حداد کی کہ کیا آپ نے آج تک جو دینی کتابوں میں، عرفانی کتابوں میں، فلسفی کتابوں میں پڑھا ہے، کیا اس لوہار کو آپ اپنی ان تعلیمات کا مصداق سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آزمائش کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو آپ کی منزل اور مراد کے مطابق اس لوہار سے جواب ملتا ہے تو آپ آئیں اور آ کر اپنے مراد تک پہنچے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ کو وہ جواب نہیں ملتا، تو پھر آپ اس کو ترک کر دیں، یہ تو کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ میں یہاں نقل کرتا چلوں کہ مرحوم سید ہاشم حداد پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، یعنی وہ آہنگری کیا کرتے تھے، لوہار کا کام انجام دیا کرتے تھے، وگرنہ ایک عالم دین تھے۔
خود محنت مزدوری سے اپنے زور بازو پر وہ کماتے تھے اور کھاتے تھے، کسی پہ منحصر نہیں تھے۔ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں آغا ہاشم حداد کے بارے میں کہ علوم عرفانی اور مشاہدات ربانیہ میں آغا سید ہاشم حداد ایک استاد کامل ہیں۔ آغا خسرو شاہی کو بیان کر رہے ہیں، ابن عربی کے نظریات کو یہ دلیل اور برہان کی بنیاد پر نقد کرتے ہیں اور ان کا رد پیش کرتے ہیں۔ آپ خود آئیں اور آ کر ان سے سوال کریں ابن عربی کے نظریات کے بارے میں۔ آپ ملا ہادی سبزواری کی منظومہ کے غامض ترین اور پیچیدہ ترین مسائل کے بارے میں آغا حداد سے سوال کریں۔ ملا صدرہ کی اسفار اربع کے پیچیدہ ترین مسائل آپ ان سے آ کر پوچھ سکتے ہیں، اور پوچھیں اور سوال کریں فصوص الحکم کے بارے میں، مصباح الانس کے بارے میں، شرح النصوص کے بارے میں۔ یہ جو عرفانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں آپ ان سے امتحان تو لے کر دیکھیں، سوال تو کر کے دیکھیں، آپ انہیں ایک بہت بلند افق پر پائیں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ ان مطالب کے اہل نہیں ہیں تو آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آپ ایک ناشناس انسان کی حیثیت سے ان کے پاس آئے ہیں، مختلف غامض فلسفی اور عرفانی مسائل کے بارے میں آپ نے ان سے سوال کیا، آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اہل نہیں ہے تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ گرفتاری کی کیا بات ہے؟ آپ جیسا ایک عالم فاضل آدمی ایسا جو ہے وہ نظریہ پیش کرے، یہ بعید ہے، یہ آپ سے بعید ہے۔ کوئی عام عادی انسان یہ بات کرتا تو ہم تسلیم کر لیتے، لیکن آپ سے یہ بات بیان کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ پھر آیت اللہ طحرانی یہاں اسی روح مجرد کے اسی مطالب کے ذیل میں یہ مطلب بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آغا ابراہیم خسرو شاہی کرمان شاہی میرے پاس کربلا میں آتے اور آغا ہاشم حداد کے اس بیت الشرف میں مجھ سے ملاقات کرتے، اس سے پہلے بھی میں انہیں سیر و سلوک اور عرفان کی تعلیم کی حصول کے لیے جو ہے وہ انسان کامل کی طرف رہنمائی کر چکا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے انکار کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مرحوم آیت اللہ حمدانی کے پاس ہوا کرتا تھا، آغا جواد انصاری حمدانی کے پاس، تو اس وقت بھی میں نے انہیں ترغیب دلائی تھی کہ آغا جواد انصاری حمدانی انسان کامل ہیں، آپ آئیں اور آ کر ان سے استفادہ کریں، ان سے فیض حاصل کریں۔ میں جو آغا ابراہیم خسرو شاہی کرمان شاہی کو اس قدر ترغیب دلا رہا ہوں انسان کامل کے پاس آنے کے لیے، وہ اس وجہ سے ہے کہ میں انہیں جانتا ہوں۔ یہ آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، محمد حسین طباطبائی کے شاگرد ہیں، اور پھر انہوں نے فلسفے کی اور عرفان کی متعدد کتابوں کو پڑھا ہے اور اچھی طرح سے پڑھا ہے، حل کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح سے سیر و سلوک کی جو تعلیمات انہوں نے کتابوں میں پڑھی ہیں ان تعلیمات کا عملی مجسمہ بھی بنے اور ان کو اپنے وجود میں ڈھال کر یہ کمال کے مراتب کو طے کریں۔ مجھے اپنے اس دوست کے لیے فکر ہے، اس وجہ سے میں انہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے آغا جواد انصاری حمدانی کے بارے میں انہیں تبلیغ کی تھی، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا آج میں انہیں آغا سید ہاشم حداد کے بارے میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، سیر و سلوک کے بارے میں ان سے تعلیمات حاصل کریں۔ تو ایسے میں اس وقت جب میں نے انہیں آغا شیخ محمد جواد انصاری حمدانی کے پاس آنے کی دعوت دی تھی، تو اس وقت آیت اللہ ابراہیم خسرو شاہی کرمان شاہی نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ وہ ہمدان میں تصوف کے عنوان سے معروف ہیں، یعنی لوگ آغا جواد انصاری حمدانی کو صوفی کہتے ہیں، لہٰذا ہمارا جو طرز عمل ہے ہم علماء کا وہ صوفیوں سے نہیں ملتا ہے۔ ہمدان کے علماء بھی انہیں پسند نہیں کرتے، وہ بھی انہیں صوفی کہتے ہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس جاؤں جس کی شہرت تصوف کے عنوان سے ہے، میں اس کے پاس جاؤں اور اس کے پاس جانے سے میری شہرت بھی صوفیت کے عنوان سے ہو جائے گی۔ تو آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ چھپ کر آئیں، ایسے وقت آئیں کہ آپ کو کوئی نہ دیکھے، آپ آئیں، چھپ کر آئیں لوگوں سے مخفی ہو کر، اور آغا جواد انصاری حمدانی سے ملاقات کر لیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا رات کی تاریکی میں اپنے سر پر یہ عبا ڈال کر، اپنے آپ کو چھپا کر آپ اس وقت آئیں،
آغا جواد انصاری کی خدمت میں، جب آپ کو ظاہر ہے رات کی تاریکی ہے، ویسے ہی اندھیرا ہے، کسی کو کیا پتہ کون جا رہا ہے۔ دوسرا، آپ نے سر پہ عبا لی ہوئی ہے، کسی کو کیا پتہ کہ یہ عبا سر پہ لیے ہوئے کون شخص ہے۔ اور پھر آغا جواد انصاری کے پاس تو اور بھی لوگ آتے ہیں، معلوم نہیں ہے کون آیا کون گیا، تو آپ ایک ناشناس شخص کے عنوان سے ایک ایسی کیفیت میں آ جائیں۔ تو فرمایا نہیں، میں ایسے بھی نہیں آؤں گا۔ تو آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں آغا شیخ محمد جواد انصاری حمدانی صوفی نہیں ہے، یہ جو معاشرے میں ہمارے علماء سیر و سلوک کا سفر کرتے ہیں اور ان پہ فوراً تہمت لگا دی جاتی ہے کہ یہ شخص صوفی ہے، یہ ایک زیادتی ہے بعض علماء کی جانب سے اور معاشرے کے افراد کی جانب سے، جس کا تدارک ہونا چاہیے، جس کا جبران ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء حقہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر جس سختی سے کاربند ہوتے ہیں، محال ہے کہ اس سختی پر کوئی عام عادی عالم دین سختی سے اس پر کاربند ہو۔ جس قدر وہ سنن نبی کی رعایت کرتے ہیں، جس قدر مستحبات کی رعایت کرتے ہیں، لوگ بسا اوقات ان کی مستحبات پر پابندی کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ فرد جو ہے یہ افراط و تفرید کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہے، اس قدر سنن نبی پر عمل کرنے میں افراط سے کام لے رہا ہے اور دنیا میں اس قدر تفرید کر رہا ہے کہ یہ شخص کیسے ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء کے اوپر جو ہے وہ تصوف کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ میں عرض کر چکا کہ کیسے مرحوم علامہ علی قاضی طباطبائی کے اوپر جو ہے نا وہ تصوف کا لیبل لگایا گیا، کیسے مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی پر تصوف کا لیبل لگایا گیا، آیت اللہ بہجت پہ تصوف کا لیبل لگایا جاتا ہے، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر تصوف کا لیبل لگایا جاتا ہے، اسی طرح آغا جواد انصاری پر تصوف کا لیبل لگایا جاتا ہے، آغا ہاشم حداد پر تصوف کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ، آپ لوگ جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہو کہ شاید ہم آپ کو تصوف کی تعلیم دے رہے ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ علماء جن کے حالات زندگی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اگر ان کے وجود میں آپ ایک جھلک بھی تصوف کی ملاحظہ کر لیں تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہری قیافے کے اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مقدس روحانیت سے آراستہ ہیں، یہ تصوف کا لباس نہیں پہنے ہوئے۔ آپ صوفیوں کو دیکھتے ہیں کہ معمولاً جنہوں نے جو ہے وہ اونی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تصوف بالاخر ہے صوف سے ہے نا، کہ جو اونی کپڑے پہنتے ہیں، جو ایک مخصوص قسم کا چوغا پہنے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے، یہ ظاہری شباہت کے اعتبار سے، جنہوں نے ایک مخصوص قسم کی ٹوپی پہنی ہوتی ہے جو صوفی پہنتے ہیں۔ ہر علاقے میں صوفیوں کا ایک الگ انداز ہے، جو ظاہری ان کی جو ایک حیت ہوتی ہے، ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، جو انہوں نے اپنایا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی عالم شیعی کو دیکھ لیں، وہ اس ظاہری حیت میں نہیں ہوتا۔ دوسرا، صوفی جو ہیں وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو پس پشت ڈالتے ہیں اور طریقت کو آگے لے آتے ہیں۔ صوفیوں کا یہ نظریہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے ظاہری مناسک جتنے بھی ہیں، یہ جو واجبات ہیں، یہ جو مستحبات ہیں، یہ جو محرمات ہیں، یہ جو مکروہات ہیں، محرمات کو ترک کر دیا جائے، مکروہات کو ترک کر دیا جائے، واجبات پر عمل کیا جائے، مستحبات پر عمل کیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ واجبات پر عمل کرنا اور مستحبات پر عمل کرنا جو ہے وہ ایک طریق ہے، ایک راستہ ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ انسان جو سواری ہے، اس سواری کا اس وقت تک سہارا لیتا ہے جب تک وہ منزل گاہ تک نہیں پہنچتا، اور جب وہ منزل گاہ تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے سواری کی ضرورت نہیں ہے، وہ سواری کو ترک کر سکتا ہے، چونکہ اب وہ اپنی منزل اور مراد پر پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا عین اسی طرح سے ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پاکستان سے یا ہندوستان سے عراق کا سفر کرنا ہے تو آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، کسی رکشہ، کسی ٹیکسی، کسی بس پر بیٹھ کر آپ ایئرپورٹ جائیں گے، ایئرپورٹ پر بیٹھ کر آپ ایک جہاز میں سوار ہوں گے، وہاں سے اتریں گے بغداد ایئرپورٹ پر یا نجف اشرف ایئرپورٹ پر، یا آپ کربلا کا اگر ایئرپورٹ کھل گیا ہے تو آپ اس ایئرپورٹ پر اتریں گے اور وہاں سے اپنی منزل مقصود حرم مطہر علوی یا سید الشہداء کے حرم میں مشرف ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ جہاز کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے؟ کیا آپ اس ٹیکسی اور رکشہ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے حرم میں؟ نہیں، وہ ایک وسیلہ تھا
حضرت سید الشہداء کے اور حضرت سید الاوصیاء کے حرم میں پہنچنے کا۔ اب میں حرم میں پہنچ گیا ہوں، مجھے جہاز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رکشے اور بس کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں جہاں تک ان کی ضرورت تھی وہاں تک میں نے انہیں استعمال کیا، بعد میں انہیں میں نے چھوڑ دیا، وہ میرے اسی کام کے تھے بس۔ اب میں منزل مقصود تک پہنچ گیا ہوں، اب مجھے جہاز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رکشے کی ضرورت نہیں ہے، میں حضرت سید الاوصیاء اور حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کروں گا اور سیر حاصل زیارت کروں گا۔ صوفیوں کا بھی گویا کہ یہی نظریہ ہے کہ یہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ جو ہے وہ اسی جہاز کی طرح ہے، اسی سواری کی طرح ہے، ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے۔ اور جب انسان لقاء اللہ تک پہنچ جاتا ہے، خداوند متعال تک پہنچ جاتا ہے، تو اسے اس سواری کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ اس سواری کو ترک کر سکتا ہے۔ جبکہ ہمارے عرفاء کا یہ نظریہ ہرگز نہیں ہے، وہ اسفار اربعہ کو طے کرنے کے باوجود جب من الحق الی الخلق چوتھا سفر طے کر کے آتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی پاسداری اسی طرح کرتے ہیں جس طرح وہ پہلے سفر میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان تمام اسفار اربعہ میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو پس پش نہیں ڈالتے ہیں۔ پس اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ان کا ظاہری حلیہ اور ظاہری قیافہ جو ہے وہ عرفاء صوفیوں والا نہیں ہے، اور اگر آپ ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے نظریات کو دیکھیں تو یہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو ایک لمحہ بھر کے لیے بھی ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی شریعت کے ذریعے سے وہ طریقت کا سفر کرتے ہیں، اور طریقت کا سفر کمپلیٹ کرنے کے باوجود اس شریعت پر کاربند رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، امام خمینی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، آیت اللہ بہجت کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، علی قاضی طباطبائی کی دیکھ لیں، مرحوم حداد کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، اس قدر شدت کے ساتھ کاربندی کوئی عام عادی انسان جو ہے وہ اس سختی سے اس پر عمل نہیں کر سکتا، تو کیسے انہیں صوفی کہا جا سکتا ہے؟ میں نے آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ایک صوفی اور ایک عارف کے تفاوت کو بیان کر دیا کہ ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ مرحوم سید ہاشم حداد سے کسی نے کہا کہ آپ کے گھر میں پانی کی ٹنکی لگی ہوئی ہے، اور پانی کی ٹنکی میں جو پانی موجود ہے وہ اگر سورج کی حرارت سے گرم ہو جائے تو اس پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا مکروہ ہے۔ مرحوم ہاشم حداد نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا جاؤ جا کے چھت سے ٹنکی کو اتار دو، ہمیں اس ٹنکی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس سے پانی گرم ہو جاتا ہے اور اس سے وضو کرنا یا اس سے غسل کرنا جو ہے وہ کراہت رکھتا ہے۔ اس قدر شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر سختی سے کاربند کہ میں اس گرم پانی سے نہ وضو کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں اس سے غسل کرنا چاہتا ہوں، فوراً اس کو جمع کر دو، یہ ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا حکم یہ ہے۔ عام آدمی دیکھ لیں، میں بعنوان ایک عالم دین اگر میرے گھر میں ٹنکی لگی ہو تو میں کبھی بھی اس کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، تو مجھے صوفی کہنا چاہیے نا کہ جس نے شریعت کو ترک کیا ہے، اس مجتہد کو صوفی کہنا چاہیے جس کے گھر میں پانی کی ٹنکی لگی ہوئی ہے۔ ہاشم حداد کو صوفی کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جو اس قدر جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے کہ اس جو ہے وہ ٹنکی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لہٰذا غسل کرنے کے لیے گھر سے باہر جایا کرتے تھے، اور باہر جہاں جو ہے وہ طبی طریقوں سے پانی کو گرم کیا جاتا ہے ایسے حمام سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، ایک معیار آپ اپنی زندگی میں مد نظر رکھ لیں کہ ہمارے علماء نہ تو صوفیوں کا ظاہری قیافہ اپناتے ہیں، یعنی ایسا نہ لباس پہنتے ہیں کہ جو صوفیوں میں بیان کیا جاتا ہے، جو ان کے حلیے میں بیان کیا جاتا ہے، نہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ شریعت کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور شریعت کو اہمیت نہیں دیتے، لمحہ بھر بھی وہ شریعت کو نظر انداز نہیں کرتے ہمارے علماء۔ اب بات آ جاتی ہے نظریات کی، آئیڈیالوجی کی۔ آئیڈیالوجی ممکن ہے ہمارے علماء کی اور صوفیہ کی ممکن ہے آپس میں بسا اوقات مماثلت رکھتی ہو، ملتی ہو۔ مثلا صوفی بھی وحدت الوجود کا قائل ہے تو یہ عالم بھی وحدت الوجود کا قائل ہے، یہ نظریے میں ممکن ہے شباہت پائی جاتی ہو، لیکن یہ ظاہری شباہت ہے۔ ممکن ہے وہ جس وحدت الوجود کا قائل ہے یہ اس عارف اس وحدت وجود کا قائل ہو ہی نہ، تو اس میں برہان کے انداز سے وارد ہونا چاہیے اور دلیل علمی سے بات کرنی چاہیے، اس کے علاوہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی گفتگو بہت طولانی ہو گئی اور بہت دنوں کے بعد، یعنی ظاہراً 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس بابت عذر خواہی کرتا ہوں میں آپ سے۔
اور آپ تمام گفتگو کو غور سے سنا کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو جو ہے وہ نظر انداز نہ کریں، یعنی وہ افراد جو اسے سن رہے ہیں دقت کے ساتھ اسے سنیں، یا تو اس کو اصلاً نہ سنیں۔ میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ حتماً ہماری گفتگو کو سنیں، لیکن اگر آپ اسے سن رہے ہیں تو مکمل سنیں، دقت کے ساتھ سنیں، چونکہ یہ پیچیدہ مطالب ہیں، غور طلب مطالب ہیں۔ اگر آپ ناقص بات سنیں گے تو ناقص نتیجہ لے کر جائیں گے، ناقص نظریہ لے کر جائیں گے، اور پھر ناقص نظریہ لے جانے کے نتیجے میں یقینی بات ہے کہ آپ ان بزرگ علماء اور بزرگ عرفاء کے بارے میں نادرست مطالب ان کی طرف نسبت دیں گے۔ لہٰذا یا تو نہ سنیں، اور اگر سن رہے ہیں تو درست انداز میں مکمل سنیں، سپیڈ لگا کر نہ سنیں، چونکہ اس سے وہ مطالب کی جو روحانیت ہے وہ حذف ہو جاتی ہے کہ جن مطالب کو ہم جس دل کے ساتھ اور جس کیفیت کے ساتھ آپ تک منتقل کر رہے ہیں وہ کیفیت بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے منتقل ہوگی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں اور واقعاً دلچسپی رکھتے ہوں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، وگرنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اجبار نہیں ہے۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا پشت پناہ ہو۔ میں حضرت سامن الحجج حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو بحق علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔